بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حیدرآباد کے معاشرے کے اندر شادیاں ایک بڑا مشکل کام بن گئی ہیں۔ شادی کا مطلب ہے کہ بڑا بوجھ ہے دلہن والوں کے اوپر، حالانکہ شریعت میں شادی کو بہت آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے جو آسان کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ شادی کے دن کوئی دعوت کا اہتمام کرنا دلہن والوں پہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر لوگ چونکہ دوسری جگہ دعوت کھاتے ہیں اس لیے ہم بھی دعوت کرنا بلکہ اس طرح سے کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ ولیمہ پہلے دن کرنا حق ہے، دوسرے دن سنت ہے، تیسرے دن ریاکاری ہے، اور جو دکھلانے کے لیے کھلاتا ہے اللہ اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر پہلے دن دلہن والے کھانا کھلانے کے بجائے شادی ہی کے دن دلہا اپنی طرف سے ولیمہ کر دے تو یہ بالکل حق ہے۔ یہ چنانچہ کیرلا کے تمام مسلمان پہلے دن ہی ولیمہ کرتے ہیں۔ ولیمے کے لیے بیوی سے ملاقات ہونا، دونوں مطمئن ہونا، یہ سب کوئی شرط کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، شادی کی خوشی کا کھانا ہے وہ۔ اس لیے حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے، اول یومن حق، پہلا دن حق ہے، دوسرا دن سنت، تیسرے دن ریاکاری۔ لہذا اگر مسلمان حیدرآباد کے شادی کے موقع پر ہی اگر دعوت کا اہتمام کر دیں دولہے کی طرف سے تو دلہن والے ایک بوجھ سے بچ جائیں گے۔ شادی خانے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، کم سے کم اگر درمیانی قسم کے لوگ بھی ہیں 2 لاکھ کا شادی خانہ، 3 لاکھ کی دعوت، تو 5 لاکھ بچ جائیں گے اس سے۔ اور جو کھانے کے لیے آتے ہیں شادی کے دن بھی شادی کی شرکت، پھر دوسرے دن ولیمے کی شرکت، آنے والے مہمانوں کو 2 دن آنے سے وقت بچ جائے گا، سفر خرچ بچ جائے گا۔ پھر یہی نہیں بلکہ آنے والے مہمان پہلے دن جو کپڑے پہنتے ہیں خواتین دوسرے دن وہ پہننا نہیں چاہتے، اس طرح سے ان کے کپڑے خریدنے کا، زیور، میک اپ، ہر چیز کا بچ جائے گا۔ تو معاشی طور پر ہی کسی چیز کو دیکھنا صحیح نہیں ہے اگرچہ کہ، مگر یہ کہ معاشی طور پر ہی پریشان ہو رہے شادیوں سے، اس لیے پہلے دن اگر ولیمہ شادی ہی کے ساتھ کر دیا جائے تو اس سے شادی آسان ہو جائے گی، لوگوں کی دعوت کی وہ پوری کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ شریعت کے مطابق بھی ہوگا۔ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ ایسا کیا جائے تو آسانی کی ایک سبیل پیدا ہو سکتی ہے۔